ماں نے ساری زندگی اولاد پر قربان کر دی۔ شہر کے ایک پرسکون مگر باوقار علاقے میں واقع وہ وسیع و عریض بنگلہ دور سے ہی اپنی شان دکھاتا تھا، جس کے دروازے پر کندہ نام رحمت منزل کسی زمانے میں اس گھر کے مکینوں کے سکون اور محبت کی گواہی دیتا تھا، مگر آج اسی گھر کی دیواروں میں ایک عجیب سی خاموشی بس چکی تھی، کیونکہ اس گھر کا سایہ دار درخت یعنی حاجی کریم اللہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، اور اس کے بعد اس گھر میں رہ جانے والی فضا کبھی دوبارہ ویسی نہ رہی جیسی پہلے ہوا کرتی تھی۔ حاجی کریم اللہ ایک محنتی تاجر تھے جنہوں نے عمر بھر دیانت اور حلال کمائی کو اپنا شعار بنائے رکھا، اور اپنی محنت سے نہ صرف یہ گھر بنایا بلکہ ایک چھوٹا سا کاروبار بھی کھڑا کیا جس نے وقت کے ساتھ ترقی کی، مگر ان کی سب سے بڑی کمائی دولت نہیں بلکہ وہ عورت تھی جو ان کے ہر دکھ سکھ میں ان کے ساتھ کھڑی رہی، وہی ان کی اہلیہ سکینہ بی بی جو اب اس وسیع گھر میں اکیلی سی ہو گئی تھی۔ سکینہ بی بی نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اپنے شوہر اور تین بیٹوں کے نام کر دیا تھا۔ وہ ماں تھی جن کی دعا سے دن شروع ہوتا اور جن کی مسکراہٹ سے گھر میں رونق رہتی۔ وہ اپنے بیٹوں حارث، سلیمان اور دانش کو اپنی آنکھوں کی روشنی سمجھتی تھی، اور ان کی پرورش میں کبھی یہ نہ سوچا کہ انہوں نے خود کیا پایا اور کیا کھویا۔ ان کے لیے بس اتنا ہی کافی تھا کہ ان کے بیٹے خوش رہیں۔ حاجی کریم اللہ کے انتقال کے بعد چند دن تک تو گھر میں خاموشی اور سوگ کا عالم رہا، مگر جیسے جیسے دن گزرتے گئے گھر کی فضا بدلنے لگی۔ بیٹے جو پہلے ماں کے پاس بیٹھ کر اس کی باتیں سنا کرتے تھے، اب آہستہ آہستہ اپنے اپنے کمروں تک محدود ہونے لگے تھے، اور ان کے لہجوں میں وہ اپنائیت باقی نہ رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ حارث جو سب سے بڑا بیٹا تھا اب کاروبار کی ذمہ داریاں سنبھال رہا تھا۔ اس کی بیوی مہوش اکثر اخراجات کا حساب ہاتھ میں لیے بیٹھتی اور گھر کی بڑی ہونے کا احساس دلانا نہیں بھولتی تھی۔ سلیمان کی بیوی عائشہ خاموشی سے سب کچھ دیکھتی، مگر اس کی نظریں بھی اب اس گھر کی ملکیت پر جمی رہتی، اور دانش کی بیوی مریم نئی نئی آسائشوں کے خواب دیکھتی تھی جن کے لیے یہ پرانا نظام اسے رکاوٹ لگنے لگا تھا۔ سکینہ بی بی ان سب تبدیلیوں کو محسوس تو کرتی تھی مگر کہتی کچھ نہیں تھی۔ وہ اکثر اپنے شوہر کی تصویر کے سامنے بیٹھ کر خاموشی سے آنسو بہاتی اور پھر مصلی پر بیٹھ کر اللہ سے بس ایک ہی دعا مانگتی کہ ان کے بیٹوں کے دل نرم رہیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وقت ان کے لیے ایک ایسا فیصلہ لے کر آ رہا ہے جس کے لیے کوئی ماں کبھی تیار نہیں ہوتی۔ گھر کی بڑی سی ڈائننگ ٹیبل پر اب باتوں میں پہلے جیسی گرمی نہ رہی تھی۔ گفتگو کا محور اب محبت نہیں بلکہ خرچ اور فائدہ بن چکا تھا، اور سکینہ بی بی ہر بات سنتے ہوئے دل ہی دل میں ٹوٹتی جا رہی تھی، مگر ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں گرتے تھے کیونکہ وہ اب بھی یہ یقین رکھتی تھی کہ ان کے بیٹے کبھی انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ مگر ماں کا یقین اور اولاد کی نیت جب مختلف سمتوں میں چل پڑے تو پھر کہانی کا رخ بدلنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا، اور سکینہ بی بی کی زندگی یہ خاموش کہانی اب ایک ایسے موڑ پر آ چکی تھی جہاں سے واپسی آسان نہیں تھی۔ وقت گزرتا رہا اور رحمت منزل کی خاموشی دن بدن گہری ہوتی چلی گئی۔ وہ گھر جو کبھی ہنسی اور باتوں سے گونجتا تھا اب ایک ایسی جگہ بن چکا تھا جہاں ہر شخص اپنے فائدے کا حساب لگاتا اور دوسروں سے نظریں چراتا تھا۔ سکینہ بی بی صبح بہت سویرے اٹھ کر سب سے پہلے باورچی خانے کا رخ کرتی۔ وہ اب بھی یہی چاہتی تھی کہ ان کے بیٹے ان کے ہاتھ کا بنا ہوا ناشتہ کریں، مگر اکثر پلیٹیں ویسے ہی ٹھنڈی رہ جاتی اور بیٹے موبائل فون پر مصروف اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر نکل جاتے۔ کاروبار کے بارے میں باتیں اب اکثر ڈرائنگ روم میں ہونے لگی
جہاں سکینہ بی بی کا داخلہ آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا گیا۔ حارث کے چہرے پر مستقل فکر کی لکیر رہنے لگی تھی اور مہوش ہر روز کسی نہ کسی اخراجات کی فائل کھول کر بیٹھ جاتی۔ وہ بار بار یہ کہتی کہ حالات پہلے جیسے نہیں رہے اور اب فیصلے جذبات سے نہیں عقل سے کرنے ہوں گے۔ اس کی یہ باتیں سکینہ بی بی کے کانوں تک بھی پہنچتی، مگر وہ خاموش رہتی کیونکہ وہ گھر میں اختلافات کی وجہ نہیں بننا چاہتی تھی۔ ایک شام کھانے کی میز پر وہ بات کہی گئی جس کا ڈر سکینہ بی بی کے دل میں مدت سے پل رہا تھا۔ مہوش نے نہایت تپتے تلے لہجے میں کہا کہ اس بڑے گھر کا خرچ اب برداشت سے باہر ہو چکا ہے اور کاروبار بھی مسلسل دباؤ میں ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اب بچوں کی پرائیویسی ضروری ہے اور اس گھر میں ہر وقت کسی نہ کسی کی موجودگی ہے سکونی کا باعث بنتی ہے۔ اس جملے کے ساتھ ہی عائشہ اور مریم کی نظریں بھی جھک گئیں، مگر خاموشی میں ان کی رضامندی صاف جھلک رہی تھی۔ سکینہ بی بی کے ہاتھ سے نوالا چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ انہوں نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ اس میز پر غیر ضروری ہو چکی ہے۔ انہوں نے نظریں اٹھا کر اپنے بیٹوں کو دیکھا جو نظریں چرا رہے تھے جیسے وہ پہلے ہی کوئی فیصلہ کر چکے ہوں۔ حارث نے ہلکی سی کھانسی کے بعد کہا کہ امی یہ سب حالات کی مجبوری ہے اور ہم سب آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، مگر ابھی کچھ عرصہ ہمیں گھر کے نظام میں تبدیلی لانا ہوگی۔ یہ باتیں سن کر سکینہ بی بی کے دل میں جیسے کسی نے خاموشی سے خنجر اتار دیا ہو، مگر ان کے چہرے پر صبر کی ایک عجیب سی چادر تنی رہی۔ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ تم لوگ جو بہتر سمجھو کرو، کیونکہ ماں کا دل تو اولاد کے فیصلوں پر ہی راضی ہوتا ہے۔ ان کے لہجے میں شکوہ نہیں تھا مگر آنکھوں کی نمی سب کچھ کہہ رہی تھی۔ چند دن بعد ایک گاڑی گھر کے دروازے پر آ کر رکی اور سکینہ بی بی کو یہ کہہ کر بٹھا دیا گیا کہ یہ سب عارضی ہے اور جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے وہ واپس آ جائیں گی۔ کسی نے یہ نہ بتایا کہ وہ جگہ کہاں ہے اور کتنے عرصے کے لیے ہے۔ سکینہ بی بی نے خاموشی سے گھر کے در و دیوار کو دیکھا، اس باغ کو دیکھا جسے انہوں نے برسوں اپنے ہاتھوں سے سنوارا تھا، اور پھر بغیر کسی سوال کے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سفر خاموشی میں کٹا اور شہر سے دور ایک سادہ سی عمارت کے سامنے گاڑی رک گئی جہاں ایک تختی پر بزرگوں کی رہائش گاہ لکھا تھا۔ سکینہ بی بی نے اس تختی کو دیکھا تو لمحہ بھر کے لیے ان کی سانس رک گئی، مگر پھر انہوں نے دل ہی دل میں اللہ کا نام لیا اور اندر داخل ہو گئیں۔ ان کے پیچھے بند ہونے والا دروازہ دراصل ان کی زندگی کے ایک طویل باب کے اختتام کی علامت تھا۔ ادھر رحمت منزل میں جائیداد کی تقسیم کی باتیں شروع ہو چکی تھیں، کاغذات تیار ہو رہے تھے، دستخط ہو رہے تھے اور ہر شخص مطمئن تھا کہ اس نے اپنا حصہ محفوظ کر لیا ہے، مگر کسی نے یہ نہ سوچا کہ جس ماں کو انہوں نے پیچھے چھوڑا ہے اس کی آہ ایک دن ان سب کو آہ لے گی۔ وقت نے ایک بار پھر کروٹ بدلی اور وہ چند مہینے جو سب نے معمولی سمجھے تھے آہستہ آہستہ بوجھ بن کر سب کے سروں پر آن کھڑے ہوئے۔ رحمت منزل میں اب 3 بھائی الگ الگ حصوں میں رہتے تھے، مگر دلوں کی دوری دیواروں سے کہیں زیادہ مضبوط ہو چکی تھی۔ کاروبار جس کے سہارے سب فیصلے کیے گئے تھے اب پہلے جیسا منافع نہیں دے رہا تھا اور معمولی باتوں پر جھگڑے معمول بن گئے تھے۔ وہ بھائی جو کبھی ایک دوسرے کے لیے ڈھال بن جاتے تھے اب ایک دوسرے کے خلاف فائلیں اور حساب کتاب لے کر بیٹھتے تھے۔ سکینہ بی بی اس سب سے بے خبر بزرگوں کی رہائش گاہ کے ایک سادہ سے کمرے میں دن گن رہی تھی۔ وہ زیادہ بات نہیں کرتی تھی، بس وقت نماز اور خاموشی میں گزار دیتی۔ کبھی کبھار کھڑکی سے باہر دیکھتی تو انہیں اپنے گھر کا باغ یاد آ جاتا اور دل کے اندر کوئی ٹوٹا ہوا ساز بجنے لگتا تھا۔ وہ کسی سے شکوہ نہیں کرتی تھی کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ ماں کی دعا اگر بد دعا بن جائے تو بہت کچھ جل جاتا ہے۔ ایک دن حارث کو یوں ہی خیال آیا کہ وہ ماں سے مل آئے، شاید ضمیر کی کوئی سوئی اچانک حرکت میں آ گئی تھی۔
وہ بنا کسی کو بتائے بزرگوں کی رہائش گاہ پہنچا۔ استقبالیہ پر بیٹھے شخص سے اس نے ماں کا نام بتایا تو اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے عجیب سی سنجیدگی آ گئی۔ اس نے کہا کہ آپ تھوڑی دیر رکیں، میں انچارج کو بلا کر آتا ہوں۔ حارث کو انتظار کا وہ لمحہ صدیوں پر محیط لگا۔ انچارج آیا اور اسے کمرہ نمبر 12 کی طرف جانے کا اشارہ کیا، مگر ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ آہستہ چلیں، وہاں حالات کچھ نازک ہیں۔ حارث نے یہ بات سنی مگر پوری طرح سمجھ نہ سکا۔ وہ تیزی سے راہداری میں چلتا ہوا اس کمرے کے سامنے پہنچ گیا جہاں دروازہ نیم وا تھا۔ کمرے کے اندر ایک خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ آگے بڑھا تو نظر بستر پر پڑی سکینہ بی بی پر پڑی، جن کا چہرہ کمزور ضرور تھا مگر آنکھوں میں ایک اب بھی وہی ماں والی چمک موجود تھی۔ حارث نے قریب جا کر ماں کے ہاتھ کو تھاما تو سکینہ بی بی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آنکھیں کھولی اور بس اتنا کہا کہ تم آ گئے بیٹا۔ اسی لمحے حارث کی نظر بستر کے پاس رکھی ہوئی ایک پرانی سی فائل پر پڑی جس میں سے ایک پیلا پڑا چکا لفافہ جھانک رہا تھا۔ اس نے وہ لفافہ اٹھایا تو سکینہ بی بی نے آہستہ سے کہا کہ یہ تمہارے ابو کا خط ہے جو انہوں نے اپنے آخری دنوں میں میرے لیے لکھا تھا اور کہا تھا کہ اگر کبھی وقت بہت بدل جائے تو یہ بیٹو کو دے دینا۔ حارث کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے لفافہ کھولا اور جیسے جیسے وہ خط پڑھتا گیا اس کے چہرے کا رنگ بدلتا گیا۔ الفاظ میں اس کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو رہے تھے۔ خط میں وہ سچ لکھا تھا جیسے برسوں چھپا کر رکھا گیا کہ سکینہ بی بی نے ان تینوں بچوں کو جنم نہیں دیا تھا بلکہ انہیں گود لیا تھا اور یہ ساری جائیداد دراصل سکینہ بی بی کی ملکیت تھی، جیسے انہوں نے صرف محبت کی خاطر بیٹوں کے نام کر رکھا تھا۔ خط کے آخری الفاظ نے حارث کے اندر کچھ توڑ دیا تھا۔ اس کے کانوں میں جیسے سیٹیاں بجنے لگیں اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے اچانک چیخ ماری اور کاغذ ہاتھ میں لیے کمرے سے باہر بھاگ نکلا۔ وہ پاگلوں کی طرح راہداری میں دوڑتا ہوا باہر نکلا اور ننگے پاؤں پارکنگ کی طرف بھاگا جیسے وقت اس کے پیچھے دوڑ رہا ہو۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اب بھی دیر ہو گئی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ حارث بزرگوں کی رہائش گاہ سے باہر نکلا تو اس کے قدموں میں جیسے زمین نہ رہی تھی۔ اس نے جوتے پہننے کی بھی ہوش نہ کی اور خط کو سینے سے لگائے ننگے پاؤں سڑک پر دوڑنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو اس طرح بہہ رہے تھے جیسے برسوں کا جمع کیا ہوا پچھتاوا ایک ہی لمحے میں بہہ نکلا ہو۔ وہ بار بار اپنے دل پر ہاتھ مارتا اور خود سے کہتا جا رہا تھا کہ اس نے کیا کر دیا۔ جس ماں کے قدموں میں جنت رکھی تھی اسی ماں کو اس نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ رحمت منزل کے دروازے پر پہنچتے ہی اس نے گاڑی چھوڑ دی اور چیختا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کی آواز میں ایسی دہشت تھی کہ پورا گھر لرز اٹھا۔ سلیمان اور دانش اپنے اپنے کمروں سے بھاگتے ہوئے باہر آئے اور تینوں بہویں بھی سہتی ہوئی سیڑھیوں پر آ کھڑی ہوئی۔ حارث کانپتے ہاتھوں سے وہ خط ان کے سامنے پھینکا اور ایسی آواز میں بولنا شروع کیا جو کسی زخمی جانور کی چیخ سے کم نہ تھی۔ اس نے بتایا کہ جس عورت کو وہ بوجھ سمجھ کر اولڈ ہوم چھوڑ آئے تھے وہ ان کی حقیقی ماں نہیں بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر تھی، کیونکہ اس نے انہیں جنم نہیں دیا تھا مگر اپنی پوری زندگی ان پر قربان کر دی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ ساری جائیداد جس کے لیے انہوں نے ماں کو گھر سے نکالا وہ قانونی طور پر انہی کی نہیں تھی اور باپ کی وصیت کے مطابق اگر سکینہ بی بی گھر میں نہ ہو تو یہ سب کچھ ٹرسٹ کو منتقل ہو جائے گا۔ یہ سنتے ہی سلیمان اور دانش کے چہروں سے ہوائیاں اڑ گئیں اور بہوؤں کی زبانیں گنگ ہو کر رہ گئیں۔ وہ مکان جس پر وہ فخر کرتی تھی، وہ زمین جسے وہ اپنی طاقت سمجھتی تھی، ایک لمحے میں ریت کی دیوار بن چکی تھی۔ گھر میں ایک ایسا سناٹا چھا گیا جیسے کسی نے زندگی کی آواز ہی بند کر دی ہو۔ سلیمان زمین پر بیٹھ گیا اور دانش نے سر پکڑ لیا۔ اب انہیں سمجھ آ رہی تھی کہ سکینہ بی بی کیوں کبھی جائیداد کا ذکر نہیں کرتی تھی اور کیوں ہر بات
پر خاموش رہتی تھی۔ انہوں نے ممتا کی خاطر اپنی ملکیت بھی قربان کر دی تھی، مگر جب اولاد نے ہی انہیں ٹھکرا دیا تو قدرت نے بھی اولاد نے سب کچھ واپس لے لیا تھا۔ حارث نے کانپتی آواز میں کہا کہ اب بھی وقت ہے، ہمیں امی کو واپس لانا ہوگا، ہمیں ان کے قدموں میں گر کر معافی مانگنی ہوگی، کیونکہ اگر وہ نہ ملی تو ہم صرف دولت نہیں بلکہ انسان بھی نہیں رہیں گے۔ تینوں بھائی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں خوف بھی تھا اور ندامت بھی، مگر یہ ندامت بہت دیر سے جاگی تھی۔ ادھر سکینہ بی بی اس سیاہ سے کمرے میں خاموشی سے لیٹی چھت کو دیکھ رہی تھی۔ ان کے دل میں کوئی شکوہ نہیں تھا، بس ایک عجیب سی تھکن تھی۔ انہوں نے آہستہ سے آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں بس اتنا کہا کہ یا اللہ، میں نے جو دیا وہ تیرے نام پر دیا، اب میرے بچوں کو ہدایت دے دے۔ اسی لمحے ان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اتر آیا، جسے برسوں کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہاں سے اصل سبق شروع ہوتا ہے، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل کی جگہ ہے۔ جو ماں کو رلاتا ہے وہ ایک دن خود آنسو میں ڈوبتا ہے، اور جو ماں کے قدموں میں جھکتا ہے وہی اصل میں سرخرو ہوتا ہے۔ سکینہ بی بی سب کچھ کھو کر بھی دعا نہیں چھوڑی، اور بیٹوں نے سب کچھ پا کر بھی ماں کو کھو دیا۔ یہی اس کہانی کا انجام اور یہی اس کا نچوڑ ہے کہ ماں اگر روٹھ جائے تو دولت بھی ساتھ چھوڑ جاتی ہے، اور اگر ماں راضی ہو تو خالی ہاتھ بھی بادشاہ بن جاتا ہے۔